میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے عامر قدیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں ریونیو ایڈوائزر ایسوسیشن کے۔ عامر قدیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی جو بدلتی ہوئی معاشی صورتحال ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی کیا اوورال اس وقت دنیا کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ڈسٹرب ہے، اس کی ڈیو ٹو دا ریزن کہ جو سرکمسٹانسز اس وقت چل رہے ہیں، ہر ملک کے اندر جنگ اور یہ ساری اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو خیر یہ تو اپنا موقع کے اوپر ابھی جو کرنٹ سچویشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال چونکہ یہ ایک بہت لمبے عرصے سے اس کے حالات جو ان سے ہیں وہ ابھی ہمارے اس میں قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت معاشی پالیسیز بنا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ان کی معاشی پالیسیز ہوتی ہیں، کس طرح کی یہ ٹیم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اشاریے جو ان سے ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف آئیں۔ ابھی تک حکومت کی اسٹریٹجیز ہیں اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ابھی کچھ تھوڑا سا شاید اس میں کوئی بہتری کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن جیسے یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ایران وار شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے آئل اور دوسری تیسری چیزوں کی کمی، ڈیفیشنسیز کی وجہ سے جو انسا ہے ہمارا ملک جو انسا ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو ابھی تک تو میرے خیال کے مطابق ہماری معاشی صورتحال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب ہم معاشی صورتحال اس وقت ہی ہماری بہتر ہو سکتی ہے جس وقت ہم اپنی قوم اور اپنی ضروریات زندگی کے مطابق اپنی معاشی پالیسیز بنائیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس اپنی معاشی پالیسی ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ساری IMF کی پالیسی ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو فالو کرنے کے چکر میں ہمارا جو اپنے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو اگنور کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معاشی پالیسی ڈسٹرب ہے۔ عامر قدیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی معاشی اور سیاسی تجارتی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں پاکستان کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستان نے کیا کرنا ہے، بیچارے کے پاس نہ اپنی کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے ذرائع ہے جس میں یہ اس کو جو انسان بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ بس یہ تو پھر دنیا ہی ان کو بتاتی ہے، IMF بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہونا ہے، ان کا ایجنڈا صرف IMF کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ عامر قدیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا پاکستان IMF کی شرائط کو پورا کر سکتا ہے، اور کیا IMF سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ IMF کی شرائط کو پورا کرنا وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے کس شرط کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ ان کی کنڈیشن ہے کہ جب آپ نے اس کے لون کو ری پے کرنا ہے، جیسا کہ بینک سے اگر آپ کوئی لون لیتے ہیں تو وہ آپ کو کنڈیشن لگاتا ہے یا اس کے اوپر اس نے ایمبارگو لگایا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو سی ہیں آپ نے اس فارمولے کے تحت چلانی ہے۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے IMF کو فالو کرنا، یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں یا نہ کریں۔ عامر قدیر صاحب یہ بتائیے گا سپر ٹیکس کا جو فیصلہ وفاقی آئینی عدالت سے آ گیا، اس کے بعد FDR بہت ایکٹیو ہے، دوسرا 7E کا فیصلہ بھی زیر التوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی فیصلہ عوام کے خلاف ہی آئے گا، وہ بھی دینا پڑے گا؟ تو سارے صورتحال میں یہ جو غریب اوپر 7E لگے گا، اس سارے معاملات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے چونکہ اب یہ آفٹر تھاٹ ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت ساری چونکہ وہ لٹیگیشن بھی ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اندر جو اس میں کورٹس نے اس کے اندر ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے کہ جی یہ سپر ٹیکسز نے لینا ہے، تو پھر اس کے بعد ہماری رائے دینا بنتا نہیں ہے۔ ہاں اس میں ہم صرف اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے امپیکٹ کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کو کسی ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، اور گراؤنڈ جو ریالٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے کئی ایسی سچویشنز بھی ہیں جس کے اندر اس فیصلے کی وجہ سے کئی لوگ بغیر کسی وجہ کے اس کی زد میں آ گئے ہیں، تو ان کو ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ڈیسیجن دینا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر سٹک کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن لیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو جن کے اوپر نہیں اپلیکیبل ہوتا تو اس سے نہ لیں، اس کی کوئی ADR کوئی جو کمیٹی شمیٹی انہوں نے بنائی ہے گورنمنٹ نے اس کے اندر لے جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ جو 7E کے حوالے سے جو بات ہے نا، دیکھیں یہ سپر ٹیکس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی ملی جلی صورتحال جو اپنا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نمائندے ہیں ان کو بٹھا کے ایک ADR کمیٹی جو سی ہے، وہ گورنمنٹ ویسے اس وقت زیادہ تر جا بھی اس طرف ہی رہی ہے کہ ہم اس کو آپس میں بیٹھ کر سلجھا لیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ادروائز پھر لوگوں کی ہائیں بدوائیں تو ہیں ہی آپ کے لیے۔ بہت شکریہ عامر قدیر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کا اپنی گفتگو سنی، جنگ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتی، جنگ سے جو معاشی حالات خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ نہیں سنبھل پاتے، ان کا تمام
तमाम जो महंगाई का बोझ है वो अवाम पर डाल दिया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ भी, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर किया गया है, इस तरह तरक्की पजीर ममालिक बांग्लादेश हो गए, दूसरे हो गए, जो सब वो तकरीबन तमाम जो मुआशी सूरत का जो बोझ है, जंगों का बोझ है, वो अवाम पर डाला जाता है। जंगों से गुरेज करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।